السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہماری کلاس فنمیٹکس اردو میں خضر اور اقرا کی مدد سے روزمرہ زندگی میں درپیش سوالوں کو علم ریاضی کے تصورات سے جوڑ کر ان تصورات کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے کسروں کے معنی اور ان کے اجزاء جیسے شمار کنندہ، نسب نما وغیرہ کے بارے میں جانا تھا۔ اسی کو جاری رکھتے ہوئے اس ویڈیو میں ہم کسر کی مختلف قسموں کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ بھی ہماری کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اور ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ اور ہاں، اگر آپ کے بھی کوئی سوال ہیں علم ریاضی سے متعلق تو آپ کمنٹ سیکشن میں سوال لکھ کر پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ضرور ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے کسروں کے اقسام جانتے ہیں۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام خضر۔ آپ یہاں؟ ہاں، میں اپنی فرینڈ کا انتظار کر رہی ہوں۔ تم یہاں کیسے؟ دراصل ابو جان اور میں شاپنگ کے لیے آئے تھے، وہ مجھے یہاں سے پک کریں گے، اس لیے میں ان کا یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ اچھا، تو آؤ یہاں بیٹھو۔ جی باجی۔ گھر میں سب خیریت خضر؟ الحمدللہ سب خیریت ہے باجی۔ باجی، کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ کیوں نہیں خضر، ضرور پوچھو۔ آج شام کو مما نے مجھے 5 سیب دیے اور ان کو 4 لوگ یعنی ابو جان، مما، میں اور میری بہن خضرا میں بانٹنے کے لیے کہا، تو میں نے سب کو ایک ایک سیب دیا اور بچے ایک سیب کو 4 حصوں میں بانٹ کر سب کو 1/4 حصہ دیا۔ تو اب میں مجھے ملنے والے سیب کو کس طرح لکھوں؟ تمہارا سوال تو بہت دلچسپ ہے خضر۔ شکریہ باجی۔ دراصل یہ کسر کی ایک قسم ہے۔ کسر کی قسمیں وہ کیا ہے؟ قسمیں ہم بعد میں دیکھیں گے خضر، پہلے میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں۔ ضرور باجی۔ خضر، تم کو ملنے والے سیب میں ایک سالم مکمل سیب ہے اور ساتھ ہی 1/4 سیب ہے۔ اس طرح 1 اور 1/4 مل کر ایک صحیح 1/4 بنیں گے، جنہیں مخلوط یا مرکب کسر کہتے ہیں۔ ایسی کسریں جن میں سالم عدد اور واجب کسر شامل ہو ان کو مخلوط کسر کہتے ہیں۔ باجی، یہ واجب کسر کیا ہے؟ واجب کسر تو کسر کی بنیادی شکل ہے خضر۔ واجب کسر یعنی وہ عدد جو کسی ایک شے کے حصے کو ظاہر کرے، جیسے 1/4، آدھا، 3/4 وغیرہ، انہیں واجب کسر کہتے ہیں۔ خضر، تم انہی سیبوں کو ایک اور طریقے سے بھی بانٹ سکتے ہو۔ وہ کیسے باجی؟ تم ہر سیب کو 4 حصوں میں بانٹ لو گے تو جملہ 5 سیبوں کے تمہیں 20 حصے ملیں گے، جنہیں تم 4 لوگوں میں تقسیم کرو گے تو ہر ایک کو 5 حصے ملیں گے، یعنی تمہیں بھی 5/4 حصہ ملے گا۔
शुमार कुनिंदा के 5 तुम्हें मिलने वाले हिस्से हैं और नसब नुमा के 4 हर एक सेब के जुमला हिस्से हैं। इस तरह की कसर को गैर वाजिब कसर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, यानी वो कसर जिसमें चुनिंदा हिस्से किसी एक शय के जुमला हिस्सों से ज़्यादा हों उनको गैर वाजिब कसर कहते हैं। दरअसल मुरक्कब कसर या मिक्स्ड फ्रैक्शन और गैर वाजिब कसर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक ही कसर की 2 अलग अलग मुख्तलिफ शक्लें हैं। इस तरह कसर की 2 किस्में हैं, पहली वाजिब कसर है और दूसरी गैर वाजिब कसर है। वाजिब कसर हमेशा एक सालिम अदद से छोटी होती है और गैर वाजिब कसर हमेशा एक सालिम अदद से बड़ी होती है। अच्छा, तो कसर के 2 किस्में हैं, पहली वाजिब कसर और दूसरी गैर वाजिब कसर। जी खिज़र, और तुम्हें मिलने वाला सेब मखलूत या गैर वाजिब कसर की एक शक्ल है। खिज़र, क्या तुम मुझे वाजिब कसर और गैर वाजिब कसर में फ़र्क बता सकते हो? कोशिश करूँगा बाजी। प्रॉपर फ्रैक्शन में शुमार कुनिंदा छोटा और नसब नुमा बड़ा होता है, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में शुमार कुनिंदा बड़ा और नसब नुमा छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन एक अदद से छोटी अदद है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक अदद से बड़ी अदद है। प्रॉपर फ्रैक्शन की दूसरी शक्ल नहीं है, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन की मिसाल 1/4, 2/5, 3/7 वगैरह है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मिसाल 6/5, 7/3, 5/2 वगैरह है। माशाअल्लाह खिज़र, बहुत खूब। शुक्रिया बाजी। ठीक है बाजी, मैं चलता हूँ, अब्बू जान बुला रहे हैं। अच्छा खिज़र, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बाजी, इंशाअल्लाह कल मिलेंगे।